ایک بہن نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جٹھانی سے بہت پریشان ہے کیونکہ اس کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ ایک بندے کو دوسرے سے بدظن کر دیتی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، لڑائی جھگڑے کرواتی ہے، حسد کرتی ہے۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ میرے گھر آ جاتی ہے، اور جب وہ میرے گھر آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل پوچھا ہے۔ دیکھیں، ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پوری زندگیاں ہی کسی واضح مقصد کے بغیر گزرتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، فریب کاریاں کرنا، سازشیں کرنا، بدگمانیاں پھیلانا، ان کی زندگی کا محور بس یہی ہوتا ہے۔ اور 40 سال تک انسان کو اپنی بری عادتیں بدلنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں 40 سال تک انسان اپنی ظاہری اور باطنی قوتیں مکمل کر لیتا ہے۔ اس پورے عرصے میں انسان جس عادت پر زندگی گزارتا ہے وہ عادتیں اکثر بدلا نہیں کرتی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پختگی کی اس عمر تک پہنچ کر بھی معصیت سے باز نہیں آتا، گناہوں کے کاموں سے باز نہیں آتا، تو شیطان ایسے شخص کے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے یہ چہرہ کتنا اچھا ہے۔ شیطان خوش ہوتا ہے نا کہ اس پر شیطانی اثرات اب غالب آ چکے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جس بندے نے اپنی پوری جوانی کا عرصہ ایک بندے کو دوسرے سے بدظن کروانے میں، لڑائی جھگڑے کروانے میں، سازشیں کرنے میں، بدگمانیاں پھیلانے میں گزارا ہو، اور ان کاموں پر وہ خوش بھی ہو، اس کو کبھی ندامت محسوس نہ ہو، تو اب اتنے عرصے کے بعد آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اب اچانک سے اس کی عادتیں بدل جائیں گی اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے؟ آپ کے آس پاس آپ کی جٹھانی اس کی مثال تھی، ہمارے آس پاس بھی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اس طرح کے شاطر ذہن لوگ، شریر لوگ تو رہیں گے اس دنیا میں، کیونکہ شر کا وجود کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف نیک لوگ ہیں، اپنے بامقصد کاموں میں مصروف ہیں، وہیں اللہ نے شیطان کو بھی ابھی اپنا کھل کھیلنے کی مہلت دی ہوئی ہے، اس کا بھی کام چلتا رہے گا۔ لیکن ہم نے کیسے بچنا ہے ان شیطان لوگوں سے، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے؟ ہمارے کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ دیکھیں، ہمارے کرنے کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کی باتوں میں، ان کے چکموں میں آ کر اپنے معاملات خراب نہ کریں، چغلیوں اور غیبتوں میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ وہ اگر آپ کو کسی دوسرے سے بدظن کرتے ہیں تو آپ بدظن نہ ہوں، اور خود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ریزرو رہیں۔ دیکھیں، سمجھداری اور حکمت یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ محتاط رہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، غیر ضروری میل جول سے گریز کریں، اور اگر بالفرض آمنا سامنا ہو بھی جائے نا تو السلام علیکم سے زیادہ بات چیت سے گریز کریں۔